پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے مقررہ مدت پوری کر لی، حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں قیام کے برس پورے کر دیے اور پھر اپنی اہلیہ کو لے کے چلے مصر کی طرف، تو راستے میں انہوں نے ایک آگ دیکھی، اس پہاڑ پر جسے طور کہتے ہیں۔ وادی سینا میں آگ دیکھی، وہ شعلہ حسن مطلق تھا جس کی طرف آپ کی طبیعت مانوس ہو گئی۔ سو آپ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا، تم یہیں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے لیے اس آگ سے کچھ اس کی خبر لا سکوں، اس آگ سے اس کا پتہ لا سکوں، اس آگ سے اس حسن مطلق کو دریافت کر سکوں جس کی تلاش میں مدتوں سے سرگرداں ہوں۔ اس آتش سوزاں کی کوئی چنگاری لا دوں تاکہ تم بھی اس سے تپ اٹھو۔ یہ سورہ القصص کی آیت نمبر 29 ہے۔ میں نے چاہا کہ آج دوسری نشست میں اس موضوع کو جاری رکھتے ہوئے آپ کو مصر لے چلوں۔ مصر کا تذکرہ ہو چکا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ انہوں نے 20 سال سال گزارے تب جا کے چنگاری ملی، اور ہم میں کوئی موضع تو نہیں ہے نا، معاذ اللہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور اللہ نے انہیں پیغمبری کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ ان کو بھی محنت و مشقتوں کے مراحل سے گزارا، پھر روشنی دکھائی۔ ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہے ایمان کو حاصل کرنے یا ایمان کو بچانے میں؟ ہم تو بکھرے ہوئے تنکوں کی طرح ہیں۔ فرعون کی ممی پر ڈاکٹر مورس بوکیلی کی ریسرچ۔ آئیے، جیسے میں نے کہا تھا کہ مصر چلتے ہیں، اور جس شہر میں آپ کو لے جا رہا ہوں، مصر کے اس شہر کا اردو نام اکثر ہے۔ اس شہر کا نام لاکسر عربی میں اس کو اکثر کہتے ہیں۔ آئیے وہاں چلتے ہیں، اور سن ہے 1898 جہاں آپ کو لے جا رہا ہوں۔ 1898 اس کا مطلب ہے آج سے 126 سال پہلے کا ایک دن ہے۔ آپ کو لے جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلیے۔ 126 برس پہلے اکثر میں پہنچ گئے۔ یہ وہ جگہ ہے جو یوسف علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام اور بعد کے زمانوں تک جو مصر کے فرعون تھے، فرعون ان کا تخت سلطنت تھا۔ اس وقت یہ شہر قاہرہ نہیں تھا، قاہرہ آج کیپٹل ہے، بعد میں بنا۔ اس وقت قدیم مصر کا کیپٹل اکثر تھا۔ میں نے وہ شہر ویسے بھی دیکھا ہے۔ حسن بھائی نے جب پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی اور ان کو ڈگری ملنی تھی تو میں اس وقت مصر میں تھا، تو ہم نے سیدنا امام ابو الحسن شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے سفر کیا۔ طویل سفر تھا، ایسا سفر کہ پانی بھی پینے کے لیے ساتھ قاہرہ سے لے کے گئے تھے۔ کھانا پینا تو ساتھ لیا مگر پانی بھی ساتھ لے گئے۔ وضو کرنے کے لیے پانی بھی گاڑیوں میں رکھ کے لے گئے۔ صحراؤں کا سفر تھا۔ خیر، اس سفر میں یہ شہر اکثر آیا، ایک رات ایک دن وہاں قیام کیا، اور وہ جو فرعون مصر کی جو جگہیں تھیں، ہسٹوریکل پلیسز، میں نے ان کا وزٹ کیا۔ خیر، 1898 کا سال ہے۔ ایک شخص وہاں جاتا ہے، اس کا نام ہے وکٹر لوٹ۔ لکھنے میں فرینچ ہے مگر بولنے میں لو بولتے ہیں۔ اکثر شہر میں اس علاقے کو بادشاہوں کی وادی کا نام دیا جاتا ہے۔ وادی ملوک، بادشاہوں کی وادی۔ اس میں زمین کی کھدائی کا عمل جاری تھا۔ زمین کی کھدائی کا عمل اس وقت سے جاری تھا، آلموسٹ 1799 سے۔ اب میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ 1799 یعنی 1800 سمجھ لیں، تو 1800 کا مطلب ہو گیا کہ 224-25 سال پہلے جب نیپولین نے فتح کیا یا قبضہ کیا مصر پر، تو اس نے اکثر شہر کے اور اس وادی ملوک کے جہاں پرانے فرعون تھے، بادشاہ تھے، تخت سلطنت، اور وہ دفن ہو گئے تھے، مصریوں نے جہاں جہاں دفن کیے تھے ان کے نقشے بنائے، ان کی قبروں کی دریافت شروع کی۔ یہ عمل پھر 1816 تک کچھ لوگ بھی کرتے رہے۔ 1816 میں لوگ زمینوں کو کھودتے اور تلاش کرتے، پھر یہ عمل کچھ عرصہ کے لیے رکا رہا، اور 1821 میں دوبارہ کھدائی شروع ہوئی، اور 1832 تک یہ عمل پھر جاری رہا۔ چلتے چلتے یہ پورے 100 سال کا عمل تھا۔ 100 سال یعنی 1800 سے لے کر 1898 تک 100 برس کے قریب گزر گئے تھے، اور کھدائی کا عمل ابھی جاری تھا۔ تحقیقات جاری تھیں، قبریں کھود کر فرعون تلاش کیے جا رہے تھے اور ان کو سنبھالتے جاتے تھے۔ اب آ گئے وہاں جہاں میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں۔ 1898 میں ویکٹر لوٹ وہاں پہنچ گیا، اور تلاش کرتے ہوئے کھدائی کرتے کرتے اس کو ایک قبر ملی، کھدائی کی، اور ایک لاش ملی۔ اس وکٹر لوٹ نے 1898 میں اس لاش کو تلاش کیا،
بادشاہوں کی وادی میں سے اور اس کو پھر قاہرہ منتقل کیا، جو موجودہ مصر کا کیپٹل ہے۔ جب قاہرہ میں منتقل کیا تو وہ 1898 سے 1907 تک وہیں رہی۔ اس کے بعد بھی آج تک وہیں ہے، مگر ابھی یہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ لاش کس فرعون کی ہے۔ وہاں تو کئی فرعون تھے نا، اور سب کی ممیز بنتی تھیں، دفن ہوتے تھے، کسی کو معلوم نہیں۔ تاریخ آ گئی 8 جولائی 1907۔ ایک اور سائنسسٹ جو ممیز کا اسپیشلسٹ تھا اس فیلڈ کا، اس کا نام ہے ایلیٹ سمتھ۔ ایلیٹ سمتھ جب پہنچتا ہے، آگے حکومتی کوششیں جاری ہیں، تحقیقات کے لیے اس لاش کے اوپر ریسرچ جاری ہے۔ اس نے اس لاش کے جسم سے غلافوں کو اتارا اور اس کے جسم کا جائزہ لیا۔ اس نے پھر 1912 میں ریئل ممیز کے نام سے کتاب لکھی، جو کہ اسی سال چھپی۔ اس نے اس کتاب میں اس لاش کا پورا تذکرہ اور تاریخ لکھی اور بتایا کہ یہ بالکل تسلی بخش حالت میں سیکیور تھی۔ اس کے بعد حکومت نے ضرورت محسوس کی کہ اس لاش پر تحقیقات کی جائیں۔ اب میں جس شخص کا نام بتانے والا ہوں وہ ایک فرینچ سائنسٹسٹ تھے، بڑے نامور فرینچ سائنسٹسٹ۔ وہ بہت بڑے ڈاکٹر اور سرجن تھے۔ ان کا نام تھا ڈاکٹر مورس بوکیلی۔ اس نے مصری گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی کہ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دی جائے تاکہ ہم اس لاش کے جسم کا جائزہ لیں اور جو ڈھکے ہوئے حصے ہیں ان کے اوپر تحقیقات کریں، کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ اس کو اجازت ملی جون 1975 میں۔ مصر کی گورنمنٹ نے اجازت دی اور وہ خود اپنی اس کتاب دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس میں لکھتے ہیں۔ وہ پوری دنیا میں اپنی اسی کتاب کی وجہ سے مشہور ہوئے تھے۔ یہ پوری دنیا میں اور پچھلی صدی میں قرآن اور سائنس پر اور اس کے ساتھ بائبل کو بھی ملا کر، مگر میجر قرآن اور سائنس تھا، اس سبجیکٹ پر لکھی گئی اپنی نوعیت کی بڑی منفرد کتاب تھی۔ یہ خود اپنا حال لکھتے ہیں، خود میں ان کی اسی کتاب کی روشنی میں ہی آپ کو بتا رہا ہوں ان کی سٹوری اور ان کی اپنی سٹیٹمنٹ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے جون 1975 میں اجازت ملی اور میں اکثر اور بدی میں پہنچا اور یہ بھی اجازت لی کہ میں اس کے فوٹوز بھی بنا سکوں، تو اس کے فوٹوز بنانے کی اجازت دی۔ یہ ممی یعنی یہ لاش 3000 سال سے زیادہ مدت سے وہاں محفوظ تھی، اور وہ کہتا ہے کہ ایک سادہ سے شیشے کے کیس میں رکھی ہوئی تھی۔ 3000 سال سے زائد۔ انہوں نے کہا جون 1975 میں اس کی تحقیقات کی تو اس کے سینے کے اندر کے حصے کی تحقیقات کی گئی، سینے کے اندر ایک جگہ اس کے پیٹ کے اندر کے حصے کی تحقیقات کی گئی۔ ان کے ساتھ ایک پوری ٹیم تھی۔ ان تحقیقات کے لیے ان کو فرانس میں منتقل کیا گیا۔ پہلے انہوں نے وہاں تحقیقات کی، پھر بعد میں فرانس منتقل کرنا پڑا، کیونکہ اس کے لیے ایڈوانس مشینری، ریسرچ کمپیوٹر، بہت سارے لیبارٹریز کی ضرورت تھی۔ تو سینئر ڈاکٹر مورس بوکیلی کی سربراہی میں پوری کمیٹی کو اس فرعون کی لاش پر تحقیقات کرنے کے لیے اس کو مصر سے پیرس منتقل کیا۔ بڑے بڑے نامور آرکیولوجسٹ وہاں تھے، سرجنز تھے، اناٹمسٹ تھے۔ انہوں نے اس ممی پر تحقیقات کا عمل شروع کر دیا۔ تحقیقات کرتے کرتے اب وہ اس نتیجہ پر پہنچے۔ یہاں سے وہ بات اب پتہ کیوں لے کے گیا ہوں اکثر آپ کو اس وادی میں، کیوں پوری سٹوری اس لاش کی اور آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہم اس پتہ تک پہنچ رہے ہیں خدا کو کیوں مانیں اور مذہب کو کیوں اپنائیں، اور پتہ کہاں ہے اور کیا ہے خدا کا، اس تک پہنچ رہے ہیں۔ ڈاکٹر مورس بوکیلی وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ تحقیقات ہوتی رہیں گی۔ انہوں نے اس کے فوٹوگراف بنائے۔ 1975 میں کہتے ہیں شاندار قسم کی ریڈیوگرافک سٹڈی کی۔ ان کے ساتھ اور ڈاکٹرز بھی تھے۔ لاش کو سٹڈی کرنے والے اس کے پیٹ کے ماہرین تھے، اس کے سینے اور لنگز کو سٹڈی کرنے والے سینے اور لنگز کے پھیپھڑوں کے ماہرین تھے۔ جسم کے جس حصے کی تحقیقات ہو رہی تھیں اسی کے ماہر سائنسدان، سرجن اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر موجود تھے۔ اینڈوسکوپی کی جا رہی تھی۔ اس کے اینڈوسکوپی کی اور جدید ترین ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اس کے اوپر اپلائی کر رہے تھے۔ پھر اس کے فوٹوگراف بنائے اور جدید تحقیقی ذرائع کے مطابق اس کی اور تفصیلات معلوم کی۔ یہاں آ کر اس نقطے پر جس پر میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، جہاں آ کر ڈاکٹر مورس بوکیلی چکرا گئے۔ یہاں سے پتہ ملنا شروع ہو رہا ہے رب ذوالجلال کا۔ تحقیقات کے دوران
وہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب بائبل، قرآن اور سائنس کے صفحہ 40 پر، وہ خود لکھتا ہے، ساری تحقیقات کر کے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ شخص، یہ فرعون جس کی لاش کی ہم نے تحقیقات مکمل کی 1975 میں، اس نے کہا کہ اس کی موت سمندر میں غرق ہونے سے ہوئی تھی۔ اس کی موت سمندر کے اندر واقع ہوئی۔ اب فرعونوں کی تاریخ میں جو پرانا تھا، جو کچھ اس میں درج تھا، اس کی روشنی میں یہ معلومات ان کو کچھ تھی، کچھ نہیں تھی، مگر یہ طے ہو گیا کہ اس لاش کی موت سمندر میں ڈوب کر غرق ہو کے ہوئی ہے۔ ایک دوسرا سب اس نے کہا، یہ بھی امکان ہے کہ جب وہ سمندر میں ڈوب رہا تھا تو ڈوبنے سے پہلے سمندر میں بڑی طغیانی تھی، لہریں بڑی وائلنس، زوردار شدید لہریں تھیں، انہوں نے ہچکولے دے دے کے اس کو مارا اور اسی کیفیت میں مر گیا، مگر سمندر میں غرق ہوا۔ جب تحقیقات کی تو اس نے بتا دیا کہ ڈیتھ اس کی سمندر کے اندر ہوئی، غرق ہوا۔ اب اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ وہ کہتا ہے، اگر سمندر میں غرق ہوا تو یہ لاش باہر کیسے آ گئی؟ اس کو ممیفائی کیسے کر دیا؟ محفوظ کیسے ہو گئی؟ قبر میں کیسے دفن ہے؟ اتنی تند و تیز سمندر کی موجوں نے اس لاش کو اتنا سختی کے ساتھ مار دیا اور غرق ہو گیا، تو یہ لاش مصریوں کے ہاتھ میں کیسے لگ گئی اور آج ہمارے ہاتھ کیسے لگ گئی؟ اس چیز نے اسے حیران کر دیا۔ وہ کہتا ہے، کس طرح یہ لاش غرق ہونے کے بعد بچ کے باہر آ گئی؟ وہ یہ بار بار سوال کرتا تھا کہ سمندر میں غرق ہو گئی، اس طرح اس کی ڈیتھ ہوئی، تو یہ باہر کیسے آ گئی؟ لاش محفوظ کیسے کر لی گئی؟ اس سوال کے اندر وہ کھو گیا، گم ہو گیا، بار بار یہ پوچھتا تھا۔ اچانک اس کے ایک کولیگ نے، جو سرجن تھا،